بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ بڑی ہمت سے، بہادری سے تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا اور کئی جگہوں پر پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لاٹھی چارج بھی کیا، لیکن وہ قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ اس قافلے کے سالار تھے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ان کے ساتھ تھے اور بہت شاندار استقبال ہوا۔ پولیس والوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا، بیچ میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، کچھ کو چھڑوا بھی لیا گیا، کچھ کو لاپتہ کرنے کی کوشش کی گئی، کاروں پر حملے ہوئے، شیشے توڑ دیے گئے، لوگوں کو روکا گیا، اس میں پیدل بھی لوگ چلے اور ایک تحرک جو پیدا کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی میں قیادت، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور لاہور پہنچے۔ انتظامیہ انہیں نہیں روک سکی، ہر جگہ پر ورکر آئے، جلوس نکلے، شاندار استقبال ہوا۔ میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد سے صبح سویرے قافلہ روانہ ہوا اور جب پہلا اس کا سٹاپ تھا مندرہ، وہاں پر پہنچا تو سینکڑوں لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے ہاتھ میں پلے کارڈز تھے اور وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے لیڈران پر گلپاشی کی، روکا وہاں پہ اور گفتگو بھی ہوئی۔ محمود خان اچکزئی نے بھی جوائن کیا وہاں پر اس قافلے کو۔ علامہ راجہ ناصر عباس بھی وہاں پر موجود تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، ظفر گوندل بھی موجود تھے، امجد نیازی بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے۔ اس کے بعد اس قافلے نے سفر شروع کیا تو یہ گوجر خان پہنچا اور آپ یقین کریں گوجر خان وہاں پر بہت بڑا استقبال ہوا۔ یہ علاقہ جو پیپلز پارٹی کے راجہ صاحب ہیں، جو وزیر اعظم بھی رہے راجہ پرویز اشرف، ان کا یہ علاقہ، وہاں پر موجود تھی، پولیس بھی موجود تھی، لیکن لوگوں کی بہت بڑی تعداد آئی سڑک کے اوپر، وہیں پر وہی مناظر، گل پاشی، اور اس پہ محمود خان اچکزئی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کو پتھر مارنے نہیں جا رہے، ہم کسی سے لڑائی لڑنے نہیں جا رہے، ہم پاکستان اور آئین پاکستان کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں تک تو پولیس جو تھی وہ موجود رہی اور انہوں نے ان کو روکنے کی کوئی زیادہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ان دونوں جگہوں پر بڑا شدید اور بہت بڑا شاندار استقبال ہوا۔ تو اس پر جو انتظامیہ جو ہے وہ شاید پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، نروس ہو گئی۔ ارباب اختیار کو یہ رپورٹس ملیں اور اس کے بعد جس طرح پھر یہ فوٹیجز چلنا شروع ہوئی سوشل میڈیا پر، تو ایک گھبراہٹ کا عالم آ گیا۔ اور جب سرائے عالمگیر یہ قافلہ پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی، لیکن وہاں پر لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے۔ ظفر گوندل صاحب کو وہاں پہ پکڑا گیا، امجد نیازی میاں والی سے جن کا تعلق ہے، ایم این اے ہیں، شیر افغان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی وہاں پر گھسیٹتے ہوئے ظفر گوندل کو اور ان کو نیازی صاحب کو رپورٹڈلی ہمیں یہ بتایا ان کو وہاں سے لے جایا گیا اور سختی کا آغاز ہوا۔ جو جگہیں جو تھیں وہ بند کر دی گئیں، ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے، جو واش روم تھے وہ بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد جب قافلہ آگے کی طرف چلا کھاریاں کے پاس، تو وہاں پر وہ کچھ پلین ایسی گاڑیاں تھیں جن کے نمبر پلیٹس نہیں تھے اور پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے۔ فوٹیجز بھی اویلیبل ہیں جس میں وہ نقاب پوش نکلتے ہیں اور وہ آ کے جو گاڑیاں ہیں ان کے شیشوں کو توڑتے ہیں اور بڑا نقصان کیا انہوں نے۔ یہ بالکل وہی سما تھا جیسے گلو بٹ نے جب لاہور میں علامہ طاہر القادری نے ایک احتجاج کیا تھا تو وہاں پر پولیس حملہ آور ہوئی تھی یہ کہہ کر کے تجاوزات ہٹانے آئے ہیں، اور وہاں پر گلو بٹ کی فوٹیج بنی تھی، اللہ اسے جنت نصیب کرے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس نے گاڑیوں کو توڑا اور ساتھ میں پولیس والے تھے۔ تو بالکل اسی سٹائل میں یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے انتظامیہ کی طرف سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حملہ آور ہوتے ہیں اور جو گاڑیاں ہیں اپوزیشن کی، جو احتجاج کرنے والوں کی، بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں ان کے شیشے توڑتے ہیں، تو لاکھوں روپے کا یہ نقصان ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ یہ لوگ نہ آئیں، اور اس کے ساتھ خوف و ہراس پھیلانا بھی۔ تو کھاریاں یہ ہوا سارا معاملہ اور پھر گجرات وہاں پہ روک لیا گیا۔ اچھا، اسی بیچ میں وہ گجرات یہ سب رک گیا تو بہت سارے لوگ آ رہے تھے، ان کو بھی روک دیا گیا۔ تو وہاں پر علامہ ناصر عباس وہ بڑے خفا ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سر پھوڑ رہے ہو، آپ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہو،
آپ کون ہو؟ سارے راستے میں اب کہیں بھی گڑبڑ کی نا ہم پیدل لوٹ جائیں گے. نہیں رکتے. گاڑیاں توڑ رہے ہو, لوگوں کو مار رہے ہو, سر پھاڑ رہے ہو لوگوں کے, ہیں کون؟ اچھا, یہاں پر یہ ہوا کہ مصطفیٰ حیدر جو علامہ راجہ ناصر عباس کے صاحبزادے ہیں, ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ خدشہ ہوا کہ ان کو کہیں منتقل نہ کر دیا جائے اور پھر وہ مسنگ پرسن میں نہ چلے جائیں. لیکن کچھ ورکرز نے انہیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ پولیس وین میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اب اس قافلے کے ساتھ ساتھ پریزنرز وین بھی چل رہی تھی, پولیس وینز بھی تھیں, سادہ یعنی کپڑوں میں اہلکار بھی تھے, اور وہ ان کا معاملہ جو تھا وہ سختی کا تھا. جب یہ وزیر آباد پہنچا ہے تو وہاں پر بھی انتظامیہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی, اور وہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس نے نماز پڑھنے کی بات کی تو ان کو کہا گیا کہ بس نماز آپ کی ہو گئی ہے. اور وہاں پر اس طرح سے حالت تھی, مسجد ہے ایک جگہ پہ, اچکزئی صاحب اکیلے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی, مسجد میں باقی کسی کو اجازت نہیں دی گئی. تو بڑا ایک روتھلیس, اور انتظامیہ نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اس قافلے کو روک لیں, لوگوں کو گرفتار کر لیں, اور اچکزئی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو ہٹانے کی وہاں سے کوشش کی گئی. لیکن جو موجود وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے ریزسٹ کر کے اس کو روکا. اس کے بعد یہ معاملہ, یہ قافلہ گجرات میں گیا, وہاں سے گزرتا ہوا پھر یہ کاموکی پہنچا. اچھا, اب ہر جگہ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر جگہ پر ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا. پھولوں کی پتیاں, ورکرز بہت بڑی تعداد میں آئے. وہ جو خوف کا ایک بت تھا جو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ KPK نے لاہور جا کے توڑا, وہ بالکل ایک بات سامنے آ گئی کہ یہ جو آج کا جو یہ ایونٹ تھا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کیا اور PTI اس کے ساتھ تھی, تو اس میں ورکرز نکلے باہر, لوگ نکلے باہر, پولیس کا مقابلہ کیا, ریزسٹ کیا, اور باوجود تمام تر کوششوں کے انتظامیہ ان کو لاہور جانے سے نہیں روک سکی. اب تھوڑی دیر, اب یہ زمان پارک, یہاں پر وہ آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس اور وہ سارا سلسلہ, اور یہ 3 دن زمان پارک میں رہیں گے. عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر ورکروں سے بھی ملاقات ہوگی, شہر کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ ہوگا. یہ جو آنے والا ہفتہ ہے, یہ جو اگلے 6-7 دن ہیں, یہ بڑے ایونٹ فل ہے. اب آپ اس کو اب دیکھ لیں, 8, 9, 10 یہ 3 دن تحریک تحفظ آئین پاکستان لاہور میں ان کا اجتماع اور پورے شہر میں ایکٹیویٹی ہوگی. 9, 10 اور 11 سہیل آفریدی جو ہیں وہ کراچی میں, اور ان کا کل جو ہے 4 بجے داؤد چورنگی جو ملیر میں ان کے استقبال کا پروگرام ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک بھرپور پروگرام ہے. گلیوں میں جائیں گے, اسٹریٹس میں جائیں گے, مارکیٹس میں جائیں گے, پھر حیدرآباد جائیں گے, پریس کلب جائیں گے. چیمبر سے ان کی جو ملاقات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ منسوخ کر دی گئی. کوٹری میں بھی جائیں گے. پھر اس کے بیچوں بیچ 10 تاریخ کو پشاور میں ایک بہت شاندار بڑا کنونشن یوتھ کا تحرک پیدا کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑا ایونٹ فل آپ کو اگلے 7-8 دن نظر آ رہے ہیں, 6-7 دن, اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز. لیکن آج کا مارکا PTI نے, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جیت لیا ہے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.